क्या आप जानते हैं کہ اس دنیا میں ایک ایسے صحابی بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے بات کی اور پھر یہ پورا واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حدیث ہے، حقیقت ہے۔ سمندر کا سفر۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ ایک بار وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک زوردار طوفان آ گیا۔ لہریں اتنی اونچی تھیں کہ ان کا جہاز سمندر کی موجوں میں ادھر ادھر ڈگمگانے لگا۔ یہ طوفان ایک دن دو دن نہیں، پورے ایک مہینے تک چلتا رہا۔ نہ دن کا پتہ، نہ رات کا یقین، صرف ڈر اور انتظار۔ جزیرہ رہسیمئی۔ ایک مہینے بعد اچانک انہیں دور ایک جزیرہ یعنی آئلینڈ دکھائی دیا۔ جان بچنے کی امید میں انہوں نے جہاز سے چھوٹی کشتیاں اتاری اور اس جزیرے کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی وہ زمین پر اترے، ان کا سامنا ایک عجیب و غریب مخلوق سے ہوا۔ جزاسا، بالوں والا جانور۔ وہ ایک جانور تھا، لیکن اتنا زیادہ بالوں سے ڈھکا ہوا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کا منہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر۔ ڈر کے باوجود حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا، ارے بدنصیب، تو کون ہے؟ اس جانور نے جواب دیا، میں جزاسا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، جزاسا کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے ایک شخص ہے جو تمہارے بارے میں سب جاننا چاہتا ہے۔ دجال سے ملاقات۔ وہ سب لوگ اس جانور کے پیچھے پیچھے چلے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک انسان لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھ، پاؤں، گردن سب بندھے ہوئے۔ وہی تھا دجال۔ اس نے ان سے سوال پوچھنے شروع کیے۔ دجال کے سوال۔ دجال نے پوچھا، فلسطین میں کھجور کے پیڑ پھل دے رہے ہیں؟ تبیریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں؟ لوگ ان کا کہنا مانتے ہیں؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ہر سوال کا جواب دیتے گئے۔ دجال نے کہا، اب میرا نکلنا قریب ہے۔ مجھے اجازت ملتے ہی میں پوری دنیا میں پھیل جاؤں گا۔ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر۔ جب یہ صحابی مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہ پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری نے وہی بات بتائی جو میں تمہیں پہلے بتا چکا تھا، ہمارے لیے سبق۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دجال حقیقت ہے، وہ زندہ ہے، قید میں ہے، اور اس کا نکلنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ آخری پیغام، آج جب فتنے بڑھ رہے ہیں، جھوٹ سچ بن رہا ہے اور سچ اکیلا پڑ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دجال سے پناہ مانگیں، ایمان مضبوط رکھیں اور دعا کریں، یا اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک ہمیں ہدایت پر قائم رکھ۔